بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کالی گہری رات میں کالے سیاہ پہاڑ پر چلنے والی کالی چونٹی کے ہر قدم سے باخبر ہے اور جو ہر انسان کے دل کے رازوں سے اور دل کی نیتوں سے بھی باخبر ہے۔ آپ نے بھی اور میں نے بھی اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آئیے آج ذرا غور کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، نہ میری اپنی خواہش، نہ کسی کے رسم و رواج، نہ معاشرے کے رسم و رواج، نہ میرے آباء و اجداد کی اپنی مرضی، نہ میری مرضی، اور نہ ہی کوئی سسٹم۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے، سب سے بڑی ذات اس کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یعنی کہ ہر معاملے میں، ہر سسٹم میں، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے اور سب سے زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص سے، ہر ذات سے بڑھ کر ہیں اور ہمیں وہ سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ ان کا طریقہ میری اپنی خواہش سے، میری اپنی مرضی سے زیادہ معتبر ہے، زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ قابل عمل ہے۔ سب سے بڑھ کر میرے لیے جو ہستی ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے اور انہی کا طریقہ ہے۔ باقی سب کے طریقے ان کے طریقے کے مقابلے میں قابل رد ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول زندگی کے ہر معاملے میں انسان کی اپنی ہر خواہش اور اپنی ہر مرضی سے بڑھ کر ہے، معاشرے میں جو رسم و رواج ہیں، ثقافت ہے، ان سے بھی بڑھ کر ہیں، اور نیز اپنے گھر والوں کے، اپنے بزرگوں کے ہر لحاظ سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے اور انہی کے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہاں پہ قابل غور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو مخاطب کر رہا ہے، تمام انسانوں کو نہیں۔ اب جو ایمان لے آیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب اطاعت کا مطلب جو ہے اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جو بھی حکم دے آپ کو اس کو ماننا پڑے گا۔ اب چاہے وہ آپ کی اپنی مرضی، اپنی خواہش، معاشرے کے رسم و رواج یا آپ کے آباء و اجداد یا بڑوں کے طور طریقے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دو کہ اگر تم واقعی حقیقتاً اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو۔ یہاں پہ جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے اتباع۔ اتباع کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو طرز عمل، جو طریقہ کار محمد الرسول اللہ کا ہے اس کو فالو کرو۔ اپنی مرضی کے طریقے کو، اپنی خواہش کے طریقے کو، معاشرے کے رسم و رواج کو، معاشرے کے طریقوں کو، یہاں تک کہ کسی بھی سسٹم کو، کسی بھی دین کو یا کسی بھی بڑوں کے طریقے کو رد کر دو، لیکن اتباع آپ محمد الرسول اللہ کی کرو گے تو یہ اس چیز کا ثبوت ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت کرتے ہو۔ لیکن اگر آپ محمد الرسول اللہ کے طریقے کے اگینسٹ، اس کے اپوزٹ اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو، معاشرے کے رسم و رواج کو یا دوسرے لوگوں کے طریقے کو یا کسی اور سسٹم کو برتری دیتے ہیں تو آپ نہ محمد الرسول اللہ کی اتباع کر رہے ہیں، نہ آپ اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ اب تیسری چیز سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے، مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، ہم مومنین کے لیے جو ایمان لائے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہر لحاظ سے، ان کا سونا جاگنا، چلنا پھرنا، لوگوں سے ڈیلنگ کرنا، سونا جاگنا، عبادات کرنا، زندگی گزارنا، اپنی بیویوں سے تعلق، اپنے رشتہ داروں سے تعلق، پھر جو تہوار منانا، سارے طریقے وہ جو ہیں اگر محمد الرسول اللہ کے ہیں وہ بہترین ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہماری اپنی مرضی کے کچھ طور طریقے ہیں، کچھ خواہشات ہیں، معاشرے کے کچھ طور طریقے ہیں، اسی طرح کسی دوسری تہذیب کے کچھ طور طریقے ہیں، وہ بہترین نہیں ہے، کیونکہ بہترین دی بیسٹ وہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔
ان کی اتباع میں ہے، ان کی زندگی میں ہے۔ دوسرے طریقے اس سے کم بہتر ہیں، ہو سکتے ہیں بہتر لیکن وہ کم بہتر ہیں، تو دی بیسٹ ہے محمد الرسول اللہ کا طریقہ۔ تو ہمارے لیے تو اب انسان کے لیے تو سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ اس کو اچھی سے اچھی چیز ملی جائے، تو اچھی سے اچھی چیز آپ کو ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے۔ تو اب آپ کو سمجھ لگی ان تینوں آیتوں کو اگر آپ ساتھ جوڑیں گے، ساتھ سمجھیں گے، تو آپ کے سامنے ایک بگ پکچر نمایاں ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو وہ حکم دیں ان کو مان لو، چاہے آپ کی مرضی کے خلاف ہے، چاہے آپ کے معاشرے کے خلاف ہے، چاہے آپ کی خواہش کے خلاف ہے، چاہے آپ کے فیملی کے بڑوں کے خلاف ہے، اطاعت اللہ اور رسول کی ہوگی۔ پھر آگے آتی ہے اللہ کی محبت کا سچا دعویٰ کرتے ہیں تو رسول اللہ کی اتباع کرو۔ اب اتباع میں آ گیا کہ آپ نے محمد الرسول اللہ کی زندگی کو فالو کرنا ہے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں، چاہے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی شادی بیاہ کر رہے ہیں، پھر کوئی کسی سے میل جول کر رہے ہیں، کسی سے لین دین کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کسی بھی طرح سے ڈیلنگ کر رہے ہیں، لوگوں سے مل جل رہے ہیں، ہمسایوں سے آپ کے کیا تعلقات ہونے چاہیے، پھر سونا جاگنا، کھانا پینا، سارا کچھ اتباع یہی ہوگی کہ آپ محمد الرسول اللہ سے لیں۔ باقی سارے اس کے اگینسٹ آ رہے ہیں، آپ اس کو نگلیکٹ کر دیں گے۔ پھر تیسری چیز آپ کے لیے بہترین نمونہ، مثال کہتے ہیں ماڈل ہے ہمارے لیے محمد رسول اللہ، تو آپ نے وہ لینا ہے محمد رسول اللہ کی زندگی سے کیونکہ وہ بہترین ہے۔ تو یہ چیزیں اب آپ کو سمجھ لگی۔ اب ان چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک بیک گراؤنڈ نالج سیٹ کیا جائے، پھر جو میں اپنا مدعا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ سکے، آپ کے پاس بیک گراؤنڈ نالج ہو، پھر آپ اس بات کو اس سے کمپیئر کریں تو آپ کے سامنے حق اور باطل، حق اور سچ سامنے آ جائے گا اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب یہ تین باتیں تو آپ کو سمجھ لگ گئی۔ ایک مثال لیجئے، جیسے کہ شادی بیاہ کرنا، نکاح کرنا، یہ ایک شرعی حکم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور محمد رسول اللہ کی سنت بھی ہے۔ اب ان تین آیتوں کو اس سے آپ نے سمجھنا ہے، ایک مثال سے، اور بھی بے شمار مثالیں، آپ اس کو ہر جگہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں زندگی میں، آپ کو ہر جگہ اس سے آپ کو رہنمائی ملے گی۔ پہلی مثال میں آپ کو شادی دے رہا ہوں کیونکہ موسٹ کامن تھنگ ہے، اس میں آپ آسانی سے سمجھ لیں گے ان تینوں آیتوں کو ساتھ رکھ کے۔ پھر آگے میں جا کے ایک حدیث کا بھی حوالہ دوں گا، اس سے آپ کو مزید سمجھ لگ جائے گی۔ اب دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پوری کائنات کے سردار ہیں، اور فاطمہ بنت محمد علیہ السلام وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یعنی کہ دو بڑی ہستیاں ہیں، اور تیسری ہستی کا میں ذکر کروں گا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو کہ جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے باپ ہیں اور ان سے بھی بہتر ہیں۔ اب حضرت علی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ بنت محمد علیہ السلام کے لیے نکاح کی دعوت بھیجتے ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بنت محمد علیہ السلام سے ان کی مرضی پوچھتے ہیں، جس کا جواب جو ہے وہ ہاں میں ملتا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی فاطمہ علیہ السلام سے نکاح کرتے ہیں، حق مہر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ ولیمے کی رسم کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں جو کائنات کی بہترین ہستی، کائنات کی بہترین عورت اور کائنات کے بہترین مرد، ان کا یہ شادی کا سسٹم ہو رہا ہے، اور انہوں نے صرف کیا کیا؟ انہوں نے صرف نکاح کیا اور انہوں نے صرف ولیمہ کیا، وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق۔ اب محمد الرسول اللہ کی اتباع کس میں ہوگی کہ آپ بھی صرف نکاح کریں اور ولیمہ کریں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کس میں ہوگی کہ محمد الرسول اللہ کی اتباع کی جائے، تو آپ بھی صرف نکاح کیجئے اور ولیمہ کیجئے۔ تو بہترین نمونہ ہے محمد الرسول اللہ کی زندگی میں سے، تو ان کی زندگی سے بہترین نمونہ لیں گے تو آپ کو کیا نمونہ ملے گا کہ آپ نکاح کیجئے، ولیمہ کیجئے۔ اب اچھا ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دی کہ بہترین کیا، اللہ سے محبت کا جو حقیقی ثبوت ہے وہ کیسے ملے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیسے ہوگی، یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہمارے یہاں پہ جو ہوتا ہے شادی کا جب معاملہ چلتا ہے، سب سے پہلے ہوتی ہے منگنی کا اسلام میں کوئی رواج نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں منگنی ہوتی ہے، جا کے پورا ایک انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، پوری رسم و رواج کیے جاتے ہیں، اور مہمان لے کے جائے جاتے ہیں، کھانا بنایا جاتا ہے، عورتوں اور مردوں کی انٹر مکسنگ ہوتی ہے، جو کہ شرعی لحاظ سے بھی غلط ہے، اور اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ تو یہ آیا کہاں سے؟ یہ آیا ہے ساؤتھ ایشیا سے، یا یوں آپ سمجھ لیجئے کہ انڈیا سے آیا ہے، ہندوؤں سے آیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے بارات کی جاتی ہے، جبکہ بارات کا بھی اسلام میں کوئی تعلق نہیں، اور بارات کی بھی جو رسم ہے وہ بھی ہندوانہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پورے لڑکے والے ایک بہت بڑے
ایک گروپ کو لے کے جاتے ہیں لڑکی والوں کی طرف, اور پورا ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے, پورا ایک پروگرام ہوتا ہے, وہاں پہ بھی عورتوں اور مردوں کی انٹر مکسنگ ہوتی ہے, اور رسم و رواج کیے جاتے ہیں جن کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں, جس کا اتباع سے کوئی تعلق نہیں, جس کا بہترین نمونے سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ وہاں پہ پورے رسم و رواج کیے جاتے ہیں, پروگرام ہوتا ہے, کھانا پینا ہوتا ہے, اس کا بھی کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد ولیمہ کیا جاتا ہے, وہ اسلام سے ثابت ہے تو وہ ٹھیک ہے. تو لیکن ایک شرعی معاملہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں کتنی چیزیں آپ ایڈ اپ کری جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں پھر برائڈل شاور بھی ہوتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد مایوں ہوتا ہے, پھر تیل مہندی بھی ہوتی ہے, ان سب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آپ کہیں گے کوئی بات نہیں ہے, اچھی چیز ہم کر لیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ لوجک ہو سکتی ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس میں اللہ کے رسول کی اتباع ہوگی جس سے اللہ سے محبت کا دعویٰ جو ہے وہ سچا ثابت ہوتا ہے؟ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. پھر تیسرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی میں بہترین نمونہ ہے, کیا وہ آپ بہترین چیز لے رہے ہیں؟ نہیں لے رہے ہیں. اس کے بہت زیادہ آپ کو نقصانات بھی ہوتے ہیں, دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے, کیونکہ آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہی کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں دے رہے. اگر آپ واقعی ثبوت دیتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں چھوڑ کے صرف محمد رسول اللہ کی زندگی میں سے جو انہوں نے نکاح کیا اور جو انہوں نے ولیمہ کیا وہ چوز کرنا چاہیے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی خواہش کو, اپنی مرضی کو, اپنے رسم و رواج کو, پھر جو ایک طریقہ کار چلتا آ رہا ہے اس کو فالو کری جا رہے ہیں, لیکن آپ اس کو اللہ کے رسول کی اتباع پر, اللہ کے رسول کے طریقے پر ترجیح دے رہے ہیں, اس پہ پریفرنس دے رہے ہیں. تو یہ تو آپ اللہ سے بھی محبت کا ثبوت نہیں دے رہے اور رسول کی اطاعت بھی نہیں کر رہے. تو اس میں آپ کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. اب ایک اور چیز میں اس میں ساتھ ایڈ اپ کرتا چلوں کہ اچھا, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تیل مہندی ہو گیا, منگنی ہو گئی, بارات ہو گئی, مایوں ہو گیا, یہ ہندوانہ رسم و رواج ہیں. کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, من تشبہ بقوم فہو من, کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہوگا. تو آپ اگر ان قوم کی یہ ایک نشاندہی ہے کہ وہ یہ سارے فنکشن کرتے تھے جو اب ہم نے اپنا لیے ہوئے ہیں, تو بیسیکلی آپ بھی ان میں شامل ہو رہے ہیں. اور مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ جو کسی قوم کے عمل سے راضی ہوا وہ اسی میں شمار کیا جائے گا. یعنی کہ ایک آپ کو محمد رسول اللہ کی حدیث سے بھی سنا دیا اور مولا علی علیہ السلام کے کلام سے بھی. اور دوسری بات مولا علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس عمل کو اپناتا بھی ہے تو اس پہ دوہرا گناہ ہے, ایک اس عمل سے راضی ہونا اور ایک اس عمل کو فالو کرنا. تو آپ راضی بھی ہو رہے ہیں اور اس عمل کو کر بھی رہے ہیں. تو دیکھیں آپ کو اس قوم میں شامل ہو جائیں گے اگر آپ ان کے ایک رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں. تو آپ اپنے لیے مشکل بھی کرتے ہیں اتنے فنکشنز کر کے, اتنا پیسہ خرچ کر کے, اور وہ بھی اللہ کی ناراضگی آپ لیتے ہیں. آخرت میں بھی آپ کے لیے اس کے لیے وعید ہے, اور دنیا میں بھی آپ اپنے لیے پیسے کا بھی ضیاع کرتے ہیں, اتنی مشکلات, ارینجمنٹس, مینجمنٹس وہ بھی کرتے ہیں, اور ہر لحاظ سے آپ کو اس میں نقصان ہی ہے. اب جو ہوتا چلا آ رہا تھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ کنٹینیو ہی رکھیں. اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے. پہلی بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل گیا, ان کی اتباع کرنی ہے, ان کی اطاعت کرنی ہے, تو آپ کو ان کے احکام, ان کی اتباع کو اپنی مرضی, اپنی خواہش, معاشرے کے رسم و رواج, پہلے سے چلتے آئے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے ان کو چھوڑنا پڑے گا. اور اللہ کی رضا کے لیے جب آپ ان کو چھوڑیں گے تو پہلے کی معافی بھی مانگ لیں گے. تو آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ ایسی چیزوں کو, اپنی خواہش کو, اپنی مرضی کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتے ہیں تو اللہ کے ہاں آپ کا کس قدر مقام بلند ہوگا اور آپ کو کس قدر اجر ملے گا کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے سب چیزیں چھوڑی ہیں جن کو آپ کافی سالوں سے, صدیوں سے کرتے چلے آ رہے تھے, اور آپ کا نفس بھی نہیں مان رہا, آپ کی خواہش بھی نہیں مان رہی کہ اس کو چھوڑیں, آپ کا معاشرہ بھی آپ کو برا بھلا کہے گا, لیکن آپ پھر بھی یہ چھوڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. تو آپ کو اس کا کس قدر اجر ملے گا, یہ ذرا سوچئے. اور یقین مانیے یہ آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کے دل کو بھی سکون ہوگا, آپ کی دنیا بھی آسان ہوگی, اور آپ کا آخرت میں بھی مقام بلند ہوگا. فی امان اللہ. السلام علیکم.